ہمارے ایک دوست ہیں بلکہ یہ کیمرہ مین ہے، وہ کہنے لگے کہ مولانا میرے کھانے میں کبھی کبھی بال نکلتا ہے، کیا میرے پہ جادو ہو گیا ہے؟ تو میرے عزیزوں دیکھیں، میرے بھی کھانے میں کبھی کبھی بال نکلتا ہے۔ جادو کب ہوگا؟ جب آپ کے گھر سے سوئیاں نکل رہی ہوں، تعویذ نکل رہے ہوں، اور جو ہے آپ کو اس گھر میں وحشت اور خوف محسوس ہو رہا ہو، تب بھی جادو نہیں ہے۔ خوف اور وحشت میں وہ خوف وحشت ہوگا اللہ کی نافرمانی کی نحوست کی وجہ سے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے۔ تو کوشش کریں کہ یہ اس وہم کو نکالیں۔ دیکھیں، جادو یاد رکھیں، جادو کیا ہے اس بات کو سمجھیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے جادوگر آمنے سامنے، ہزاروں جادوگر تھے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی رسیاں پھینکی اور جو سانپ بن کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے لگے، وہ سانپ بنے نہیں تھے، سامنے والے کے دماغ پہ جادو ہو گیا تھا، ان کو دکھ رہے تھے۔ تو جادو نام ہے، میں خلاصہ کہہ رہا ہوں، دماغ میں ایک چیز کے آنے کا، اور جس کا ایمان مضبوط ہوگا وہ یوں کر کے جادو کو جھٹلا دے گا اور جادو سیکنڈوں میں غائب ہوگا۔ ذہن میں رکھیں، جادو آپ کے دماغ پہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انا عند ظن عبدی بی، جو جیسا گمان کرتا ہے ویسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ نے گمان کر لیا، اللہ کی قسم آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ پہ جادو ہے۔ اور یہ عاملوں کی دکانیں تو اسی لیے چل رہی ہیں، اور ان کے تو خود اس پہ ان کا کاروبار چل رہا ہے کہ آپ 2 پیسے دیں گے تو ان کا گھر چلے گا۔ اور ہم کس لیے جاتے ہیں کہ حضرت دعا کریں، کوئی تعویذ دے دیں کہ میرے مال میں برکت ہو جائے، یا کوئی ہم انگوٹھی لینے جاتے ہیں کہ فلاں انگوٹھی پریشانیوں سے بچائے گی، فلاں انگوٹھی حادثے سے بچائے گی، فلاں انگوٹھی جو ہے وہ آپ کو برکت دے گی۔ یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے۔ جادو آپ کے دماغ کے تخیل کا نام ہے۔ اب اس کو آگے میں سمجھاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور وہ بنا اژدھا۔ ان جادوگروں نے دیکھا کہ وہ حقیقت میں اژدھا بن گیا، وہ سارے کے سارے جادوگر ایمان لے آئے۔ پھر فرعون نے ان کو تکلیفیں دی، اپنی فوج کے ذریعے ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، ان کو جلایا، کاٹا، مگر وہ کہنے لگا ہم موسیٰ کے رب پہ ایمان لا چکے ہیں، ہم اس رب کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جادو صرف دماغ کا ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ کے دماغ میں آ گیا کہ میرے گھر سے بال نکل رہے ہیں، تو وہ آپ کا وہم ہے۔ بالوں کا گچھا نکل رہا ہو، کچھ اور چیزوں جو حقیقت میں ہو، تب تو آپ پہ جادو ہے۔ ورنہ بعض اوقات جو ہے یہ عامل ہی آپ کے گھر میں آتے ہیں، اور جو ہے تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے اور آپ عامل کے پاس جاتے ہیں، اور آپ کی جو ہے بیڈ سے بھی تعویذ نکلے گا، کہیں نہ کہیں سے وہ اپنے ہی ہاتھ سے نکال کے وہاں ڈال دے گا، پھر آپ کو دکھائے گا جی آپ کے گھر میں یہ چیزیں ہیں، اور پھر آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا، اور پھر ایک لمبی کہانی شروع ہو جائے گی۔ تو کوشش کریں ایسی چیزیں بھی نہ پڑھیں۔ میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، ایک رسالہ عبقری کر کے حکیم طارق محمود چغتائی، ان کے اس رسالے کی خرابی یہ ہے کہ جس گھر میں وہ رسالہ ہوگا اس گھر میں جن اور جادو کا لازماً وجود ہوگا۔ یہ بات میری لکھ کے رکھ لیں۔ کیوں؟ دیکھیں، میں اپنے کمرے میں ہوں، میں سو رہا ہوں، میرے دماغ میں کچھ نہیں ہوگا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ میرے دماغ میں آ جائے گا کہ میرے جادو کا جب روزانہ میں پڑھ رہا ہوں، جن کا میں اس رسالے میں روزانہ پڑھ رہا ہوں گا، آپ کے اندر وہ احساسات جاگیں گے کہ ہاں شاید میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنے دنیا دار ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، شراب بھی پی رہے ہیں، فحاشی کا اڈا بھی چلا رہے ہیں، جوئے کا بھی اڈا چلا رہے ہیں، کوئی ان پہ جن نہیں ہے، کوئی جادو نہیں ہے۔ ہاں، ان کو سکون نہیں ہے پالنے والے کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور یہ جادو ذرا چیزیں زیادہ تر کن کے پاس ہوتی ہیں؟ جو مزارات پہ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جو مزار پہ چلا گیا، آپ مزار پہ جائیں، داتا دربار میں خود گیا ہوں 8 سے 10 دفعہ، میں نے کہا اے اللہ یہ آپ کے محبوب بندے ہیں، ان کے واسطے وسیلے سے میرا فلاں کام کر دیجئے۔ وسیلہ حدیث میں جائز ہے۔ جیسے وہ 3 جو غار کے لوگ تھے، ایک نے وسیلہ کہا کہ اللہ میں نے فلاں عورت جس کو میں چاہتا تھا وہ میرے پاس آ گئی، اور جو ہے میں نے اس کو پیسے بھی دیے، مگر اے اللہ میں آپ کے خوف سے اس گناہ کو میں نے نہیں کیا۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اللہ میں اس کا واسطہ دیتا ہوں اس پتھر کی چٹان کو ہٹا دے جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے، تو وہ ہٹی چٹان۔ پھر دوسرا کہنے لگا اے اللہ میں نے اپنے والدین کی خوب خدمت کری، ایک دفعہ میں شام کو بکریاں لے کے دور چلا گیا، میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، میں نے بکریوں سے دودھ نکالا اور والد کے سرہانے پوری رات کھڑا رہا کہ میرے والد اٹھیں تو میں ان کو دودھ پیش کر سکوں۔ اللہ یہ عمل میں نے آپ کے لیے، میں نے اپنی والدین کی خدمت کی، تو اگر یہ آپ کے لیے کیا ہے تو اللہ آپ اس چٹان کو ہٹا دیں۔ تو چٹان اور کھسک گئی۔ وہ تیسرا واقعہ، یہ واقعہ میں حدیث میں سنا چکا ہوں، بلکہ قصص الحدیث کر کے میں تقریباً 40 واقعات جو احادیث میں ہیں وہ میں سنا چکا ہوں۔ لازماً اس کو سنیں، آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو ہماری
بات چل رہی تھی، آپ مزار پہ واسطہ دے سکتے ہو. ہم کوئی مزارات کی گستاخ نہیں ہیں کہ بھائی ہم بولیں کہ بھائی ہم تو اللہ کے ولیوں کے قائل ہیں اور جو ہے انہی کی برکت سے جو ہے بر صغیر میں اسلام پھیلا، لیکن ہم ان سے مانگنے سے منع کرتے ہیں. جو 2 مزارات میں آپ کو یقیناً میں بتا رہا ہوں، جس کا مزار اور عامل کے با آنا جانا ہے، اللہ کی قسم اس کے مسائل کبھی بھی نہیں ختم ہوں گے. آپ جھٹک دو اور قرآن حدیث کو جادو ہے، یقین کے ساتھ سورہ فلق اور ناس پڑھو. جن ہے یقین کے ساتھ آپ آیت الکرسی پڑھو. اللہ کی قسم نہ جن آپ کے قریب آ سکے گا، نہ جادو آپ کے قریب آ سکے گا، بشرطیہ کہ یقین ہو. اور اگر آپ پہ یہ ہے بھی، میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں، جو میں نے عملیات کے اوپر 5 سے 6 کتابیں میں نے لکھی ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ بکی ہے. میں اپنا مشاہدہ بتا رہا ہوں کہ جو یقین سے پڑھتا ہے اور تسلسل سے پڑھتا ہے، اس پہ بڑے سے بڑا بھی مسئلہ ہوگا، وہ 40 یا 41 دن میں وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. بشرطیہ کہ آپ یقین سے پڑھیں، پاک رہیں اور باوضو رہیں. حدیث میں آتا ہے وضو مومن کا کوچ ہے، وہ اس کو اپنے حفاظت میں لے لیتا ہے. آپ باوضو رہیں اور ان عملیات کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا بھی اہتمام کریں. آپ کے گھر میں کوئی مجسمہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کتے کا ہو، کسی بھی جانور کا ہو. اگر ہوگا تو آپ جو بھی پڑھیں گے، آپ فرشتے آپ کی حفاظت کے لیے نہیں آ سکیں گے، کیونکہ ان وظائف کی برکت سے، آیت الکرسی کی برکت سے فرشتے آپ کو گھیر لیں گے. لیکن آپ کے گھر میں کوئی تصویر ہوگی، مجسمہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل تشریف نہیں لائے، پتہ چلا کہ گھر میں جو ہے اما عائشہ نے ایک پردہ لگا دیا تھا جس میں گھوڑے کی تصویر تھی، تو جبرائیل امین تشریف نہیں لائے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ کی چارپائی کے نیچے کتا تھا، تو حضرت جبرائیل آپ کے پاس آنے لگے اور جو ہے فرمایا کہ آپ کی جو ہے چارپائی کے نیچے کتا ہے، اس کتے کی وجہ سے بھی فرشتے نہیں آ سکے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ ان وظائف کو پڑھنا ہوگا، گھر سے مجسمے تصویریں نکالنی ہوں گی اور گناہ سے بچنا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.